نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نہایت ہی اہم موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ اظہار خیال کرنا ہے۔ اس موضوع کا نام ہے غصہ۔ شدت جذبات کے اظہار کا نام غصہ ہے، اور غصے کا جذبہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے فطرتی طور کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور فطرتی طور کے اوپر کسی بھی ناگوار بات کے اوپر غصہ آنا یہ ایک انسانی جبلت کا تقاضا ہے۔ اب بات بات کے اوپر غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، نہ یہ معاشرتی طور پہ پسند کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسلام اس کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب جو بندہ بار بار اور بات بات کے اوپر غصہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے، اور بسا اوقات نہ صرف دنیاوی بلکہ دینی طور پہ اور ایمانی طور پہ اتنا نقصان کروا بیٹھتا ہے کہ جس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 134 میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ جو مسلمان ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ آگے دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی واللہ یحب المحسنین، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ رب العزت کے محبوب ہوتے ہیں۔ اب ایک بات یہاں پہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ معافی اور درگزر انسان انفرادی طور پر اپنے حقوق کے اندر تو کر سکتا ہے، اور اسلام نے اس کو پسند بھی کیا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق میں یہ معافی اور درگزر والا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً اگر ایک شخص نے چوری کی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی سزا قطع ید یعنی ہاتھوں کو کاٹنا رکھی ہے، تو اب ان حقوق کی پامالی کے اوپر اس سے قصاص لیا جائے گا، مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ سر تن سے جدا ہے۔ تو ان سزاؤں میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کی ہیں ان کے اندر تو حاکم وقت کچھ بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا، لیکن ہاں انفرادی طور پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو اسلام نے اس چیز کو بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے۔ اب غصے کا علاج کیا ہے؟ ترمذی کے اندر یہ علاج موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، اب غصہ آ جائے تو وہ کیا کرے؟ حضور فرماتے ہیں اگر وہ شخص کھڑا ہے تو وہ فوراً بیٹھ جائے، اور اگر غصہ چلا جائے تو فبیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی غصے کی شدت اگر زیادہ ہے تو وہ کیا کرے؟ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ لیٹ جائے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اس شخص کا جو غصہ ہے وہ جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو علاج ابو داود کے اندر موجود ہے، اور حضرت عطیہ بن عروہ سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور جو پانی ہے اللہ نے آگ کا توڑ رکھا ہے، یہ پانی جو ہے آگ کو بالکل بجھا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو علاج ایک ہی ہے، وہ وضو کر لے۔ جب وہ وضو کرے گا تو یہ جو شدت ہے غصے کی وہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی، اور اس شخص کا جو غصہ ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا علاج ہمیں بتایا۔ اور تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے۔ حدیث طیبہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث طیبہ کے راوی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا،
جناب سیدنا صدیق اکبر آپ خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شخص بھی جب اس کے دل کا غبار باہر نکل آیا اور جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر سے یارائے ضبط نہ رہا، آپ نے اس کو جواب دینا جب شروع کیا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبلی اٹھا کے اپنے کندھے کے اوپر رکھی اور اس مجلس سے آپ تشریف لے گئے۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہوا دیکھا تو آپ فوراً اٹھے اور اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر تشریف لے کے چلنا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس شخص نے مجھے گالیاں تک دیں، آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی بات نہ کہی، لیکن جوں ہی میں نے آگے سے جواب دینا شروع کیا تو آپ فوراً اٹھ کے چلے آئے۔ یا رسول اللہ، ماجرا کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جب تک آپ خاموش تھے، یعنی آپ نے جو اپنا اینگر تھا، اپنا غصہ تھا، اس کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا، تو اس وقت تک اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا تھا۔ وہ فرشتہ اس شخص کو آگے سے جواب دے رہا تھا، لیکن جوں ہی آپ نے جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ تو واپس چلا گیا، اس کی جگہ شیطان آ گیا، اور جس مجلس میں شیطان آ جائے تو اس مجلس میں میں نے بیٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے میں اٹھ کے چلا آیا ہوں۔ تو غصے کا بہترین علاج خاموشی ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان غصے کی حالت میں ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکال بیٹھتا ہے کہ جن کا ازالہ کرنا بعد میں ممکن نہیں ہوتا، اور گھر جو ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ حدیث طیبہ بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آ گیا اور اس غصے کے اظہار کے اوپر وہ قادر بھی تھا، یعنی صاحب قدرت، صاحب ثروت شخص تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس نے اس غصے کا اظہار نہیں کیا، چھوڑ دیا اس کام کو، تو اللہ بروز قیامت اس شخص کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔ اللہ فرمائے گئے، بندے اس وقت دنیا میں تو قادر تھا، تو نے غصہ چھوڑ دیا میرے حکم کی وجہ سے، تو آج جا، تیرا دل میں اپنی رضا سے بھر دیتا ہوں، میں تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں۔ تو اتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور دوسری حدیث طیبہ بھی یہی ہے، سال بن معاذ نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے غصے کو پی لے، حالانکہ وہ اس کے مطابق کرنے کے اوپر قادر بھی ہو، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے سرداروں میں سے بلائے گا۔ دنیا میں خواہ وہ مانگنے والا ہو، خواہ وہ بالکل ہی بوریا نشین شخص ہو، لیکن اللہ کل ان کو ان لوگوں کی جماعت میں سے بلائے گا جو سردار لوگ ہوں گے۔ پہلا تو یہ انعام ملے گا، دوسرا انعام کیا ہوگا؟ اللہ اسے اختیار دیں گے کہ یہ سامنے حوریں ہیں، جس حور کے ساتھ تمہارا دل چاہتا ہے نکاح کر لو، یہ دنیا میں اس غصے کو پینے کا اجر ہے جو اللہ رب العزت بروز قیامت ایسے شخص کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی حدیث طیبہ بیکی کے اندر موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے، فرمایا جس طرح ایلوا یہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، بڑی قیمتی چیز ہے شہد بھی، اور اسی طرح اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز بندہ مومن کا ایمان ہے کہ اس کا ایمان غصہ کرنے کی وجہ سے بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسے لوگوں پر سے گزرے جو پتھر اٹھا کر زور آزمائی کا مظاہرہ کر رہے تھے، یعنی اس سے وہ اپنی قوت ماپ رہے تھے، کوئی 10 کلو کا پتھر اٹھا رہا ہوگا، کوئی 20 کلو کا، کوئی 40 کلو کا، کوئی 60 70 80 کلو کا وزن کا جو پتھر تھا وہ اس کو اٹھا رہا ہوگا اور اپنے قوت کا وہ سب کے سامنے اظہار کر رہا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی جی یہ قوت ماپنے کے پتھر ہیں کہ ان کو اٹھا کے قوتوں کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ کس شخص میں کتنی طاقت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے زیادہ طاقتور شخص سے
کے بارے میں تمہیں آگاہی نہ دوں کہ ان پتھروں کو اٹھانے سے بھی زیادہ ایک شخص جو ہے وہ طاقتور ہے؟ تو صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں نا وہ کون سا شخص ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص جو غصے سے بھرا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے صبر کیا، تو وہ شخص ان پتھروں کے ذریعے اپنی قوت کو ظاہر کرنے والے لوگوں سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا اللہ رب العزت کے ہاں مقام بیان فرمایا۔ اور پرانے زمانے کے اندر ایک نہایتی مشہور شخصیت ہیں جن کا نام حضرت لقمان حکیم ہے۔ کوئی کہتے ہیں آپ نبی ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ آپ ولی تھے، بہرحال قرآن نے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا بیٹا 3 شخصوں کی پہچان وہ 3 مواقع کے اوپر ہوتی ہے۔ بیٹے نے عرض کیا بجی وہ کون کون سے شخص ہیں جن کی پہچان 3 موقعوں کے اوپر ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا وہ شخص کہ جو حوصلے والا ہو، اس کی پہچان غصے کے وقت ہوگی کہ اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنا حوصلہ ہے کہ یہ غصے کو برداشت کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے فرمایا کہ بہادر کی پہچان جنگ کے وقت میں ہوتی ہے، اس کی بہادری کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ زوروں کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ کتنا بہادر ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا کہ بھائی کی پہچان ایک بندے کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ تو یہ 3 مواقع ہیں اور یہ 3 لوگ ہیں، اگر تم نے پہچاننا ہے تو ان کو ان 3 موقعوں کے اوپر پہچان لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنی اپنی فیلڈ میں کس قدر ماہر ہیں۔ اور اسی طرح ایک مشہور آیت بھی حضرت ابو لیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین کے اندر روایت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میمون بن مہران کی لونڈی یا ملازمہ وہ آپ کے پاس شوربہ لا رہی تھی، سالن کا گرم گرم شوربہ تھا، کہ جوں ہی وہ آپ کے نزدیک پہنچی اچانک اس کا پیر پھسلا، وہ گرم شوربہ تھا، اس کا جو پورا بھرا ہوا برتن تھا وہ حضرت میمون بن مہران کے اوپر جو ہے وہ گر پڑا۔ اب غصہ آنا تو فطرتی بات تھی، سارا جسم جو ہے وہ جل بن گیا، کپڑے خراب ہو گئے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اٹھ کے اس کو ماروں، تو وہ بولی سرکار میں آپ کی توجہ اللہ رب العزت کے ایک فرمان کی طرف دلانا چاہتی ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا فرمان ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کے اندر ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے اس فرمان کے اوپر عمل کر لیا ہے، میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ جب بات یہیں پہ آ کے ختم ہونے لگی تو وہ لونڈی آگے سے بولی اللہ کا فرمان اس سے آگے بھی ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غلطی ہو جاتی ہے لیکن جب کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کی غلطی کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی بات یہیں پہ مکمل نہیں ہوتی، آگے اللہ نے تیسری بات بھی بیان فرمائی ہے واللہ یحب المحسنین، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو آپ اس لونڈی کا اشارہ سمجھ گئے، کہتے ہیں جا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگان دین کا عمل تھا جو کہ حضرت ابو لیث سمرقندی نے حقائق کے ذریعے بیان کیا۔ اور خلیفہ خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک نشئی شخص کو پکڑا اور اس کو سزا دینے کا ارادہ بھی فرما لیا کہ وہ شخص نشے سے بھرا ہوا تھا، عقل اس کی کام نہیں کر رہی تھی، اس نے آگے سے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو جب آپ کو اس نے گالیاں دیں تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ مصاحبین ملازمین نے پوچھا حضور آپ نے اس کو چھوڑا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس نے گالیاں دے کے مجھے غصہ دلایا ہے، جب اس نے مجھے غصہ دلایا ہے تو اب اس میں میری ذات کا عمل دخل بھی جو ہے شامل ہو گیا ہے، اپنی خواہش نفس کی وجہ سے اب میں کسی مسلمان کو سزا دینا گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اس کو جو ہے معاف کر دیا ہے۔
تو یہ غصہ انسان اگر اس کو اپنے قابو میں رکھے تو وہ بہت ساری چیزوں سے جو وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کی غذائیں آ چکی ہیں، اور میڈیا کی وجہ سے ہر وقت انٹرنیٹ کیبل کے آگے بیٹھے رہنے کی وجہ سے بچے کیا، بوڑھے کیا، بزرگ کیا، جوان کیا، اس غصے کی لت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین کی طرف متوجہ ہوں، ہم وضو کو، ہم نماز کو، ہم اللہ رسول کے ساتھ لو کو اپنا جو ہے وتیرہ اور شعار بنا لیں، تو یہ ساری کی ساری جو ٹینشنز ہیں، یہ ڈپریشن ہیں، یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ اللہ اپنے دین کی برکت سے ختم فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔